أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دور نبوت کے ایک پاک اصحاب کا تذکرہ کیا ہے. اس آیت کے اندر امت مسلمہ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب بھی بندے سے کوئی چوک ہو جائے، لغزش ہو جائے، خطا سرزد ہو جائے، تو ان آیت کے اصولوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت کو پیغام دیا ہے کہ جیسے ہی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ کے یہاں اس کی معافی تلافی کروائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ تمہارے ذمے باقی رہ جائے، اس دوران تمہارا وقت آ پہنچے، موت تمہیں آ پکڑے، پھر تمہاری بغیر معافی کے اندر چلا جانا ممکن ہو جائے. تو اس آیت کے اندر زور دیا ہے. زمانے قدیم کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا. آج اللہ نے ہمارے لیے سہولتیں دی ہے، چھوٹ دی ہیں. زمانے قدیم کے اندر ایسا ہوتا کہ اگر دور نبوت میں کسی صحابی سے ہو یا کسی شخص سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کی معافی کی صورت یہ ہوتی کہ وہ معافی تلافی اللہ سے کروا لیتا، لیکن اس کی معافی کا اعتبار آسمان پر سے ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر کیا ہے. غزوہ تبوک کا واقعہ ان آیت کے اندر بتلایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی جہاد کے لیے جانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رخ نہ بتاتے کہ بھئی ہمیں فلاں جگہ جانا ہے یا پھر فلاں جگہ جانا ہے. یہ اس لیے اللہ کے رسول نہیں بتاتے کہ اگر اللہ کے نبی بتا دیتے کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے تو منافقین کو ایک موقع ہاتھ آ جاتا. منافقین اللہ کے رسول کی بات کو لیتے، جا کر کے مشرکین تک خبر پہنچاتے، دشمنوں تک کو بتلا دیتے کہ اللہ کے نبی فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں آپ سے قتال کرنے کے لیے فلاں جگہ جا رہے ہیں، آپ بھی تیاری کر لیں. تو اللہ کے نبی کی عادت تھی جب بھی موقع آتا جہاد کا، قتال کا، جنگ کا، اللہ کے رسول بتاتے نہیں تھے. لیکن ایک وقت ایسا تھا، غزوہ تبوک کا موقع تھا. تو اس غزوے کے اندر سخت گرمی کا عالم تھا اور راستہ انتہائی طویل تھا، اور راستہ جو تھا طویل تھا، ساتھ ساتھ بیابان کا راستہ بھی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس جنگ کے اندر کفار کی تعداد بھی زیادہ ہے، راستہ بھی طویل ہے، جنگل و بیابان کا راستہ بھی ہے، اوپر سے سخت گرمی کی تپش بھی ہے. میں صحابہ کو اطلاع کر دوں تاکہ عین وقت پر وہ تیار ہو کر کے ہمارے ساتھ نکل جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی کہ غزوہ تبوک کے ہمیں نکلنا ہے، مقام فلاں ہے، فلاں تاریخ میں نکلنی ہے. تو اب صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ پہلا غزوہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً تذکرہ کیا ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی کی عادت نہیں تھی. اب وہ زمانہ بھی ایسا تھا، کھجور کے شاخ پکنے کے بالکل قریب تھے، گویا کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ کھجور پک کر کے نکل گئے ہیں، اب اسے توڑنا باقی ہے. یہاں پر مسلمانوں کی آزمائش بھی ساتھ ساتھ آ گئی تھی. عرب کا دستور ہے کہ سال بھر میں انہیں ایک وقت ایسا ہاتھ آتا ہے کہ جب ان کے کھجور کے باغ پک جاتے ہیں، جب توڑنے کی باری آتی ہے تو وہ توڑ کر کے فروخت کر کے اپنا روپیہ جو بھی ہے کما لیتے. سال بھر اسی میں ان کا گزارا ہوتا تھا. تو این جنگ بالکل ایسے وقت میں آ گئی ہے کہ اب ان کی آزمائش کا موقع ہے، کھجوریں پک گئی ہیں، خوشے لٹک رہے ہیں، ان کی توڑنے کی باری آ گئی.
تو اس جنگ کے اندر بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ ایسے تھے جنہیں جانے کے اندر بلبلی تھی۔ پھر کوشش کر کے 7 صحابہ پھر نکل گئے، ایک کے بعد دیگرے، لیکن ان آیات کے اندر 3 اصحاب پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن 3 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اس غزوے کے اندر شرکت نہیں کی۔ ایک کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، تینوں اصحاب پیغمبر نے تھوڑی سی ٹال مٹول کی۔ اصحاب پیغمبر دیگر تھے، سارے نکل گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے آیتیں ہمارے سلسلے میں نازل کی ہیں، وجہ اس کی خود ہی بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جو اصحاب تھے سارے نکل گئے، بس میں اکیلا رہ گیا تھا۔ میں اس لیے رکا ہوا تھا کہ میرے باغ خوشوں سے بھر گیا ہے، توڑنے کی نوبت آ چکی ہے، میرے پاس سامان بھی مہیا تھے۔ اس وقت میرے پاس ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی میری 2 اونٹنیاں نہیں تھیں۔ اب میرے پاس سواری کا انتظام بھی ہے، ریگستانی علاقہ ہے، اب اونٹ پر سے میں تیزی سے سفر کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ مل جاؤں گا۔ تو ان کی یہ نیت تھی، یعنی جانا بھی ہے، پہلے باغ کا کام کر لیں گے، جو کھجوریں پکی ہوئی ہیں اس کو نکال لیں گے، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر نکل گئے۔ اسی دن یہ صبح کو گھر گئے باغ کا کام کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ جانے کی تیاری بھی کر لوں گا تاکہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ جا کر مل جاؤں۔ لیکن وہ وقت نہیں آیا، پھر دوسرا دن ہو گیا، پھر تیسرا دن ہو گیا۔ ہر دن ان کی یہی تمنا ہوتی رہی کہ میں فوراً کام کر لوں گا باغ کا، پھر فوراً ساتھ ہی نکل جاؤں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عرصہ سارا ختم ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ اب ان کے اندر تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، چونکہ یہ صحابہ کا جو یہ رجحان تھا اس لیے یہ صحابہ تاخیر کی تھی، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب بھی منہ سے نکل جاتی تو فوراً صحابہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن اس جنگ کے اندر صحابہ کی بھی تعداد بڑی تھی، بعضوں نے لکھا کہ 10,000 تھی، بعضوں نے کہا کہ 30,000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب بھی کوئی آدمی اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ پر جاتا تو رجسٹر کے اندر ان کے نام درج ہوتے، لیکن یہ جو غزوہ تھا اس کے اندر 30,000 آدمی کہاں رجسٹر میں ان کے نام آ سکتے ہیں۔ تو صحابہ نے سوچا اگر میں تاخیر سے جاؤں تو کچھ پتہ تو نہیں چلے گا۔ پہلے تو ایسا تھا کہ اللہ کے نبی اگر جیسے ہی اطلاع کر دیتے فوراً نکلنا پڑتا، لیکن اس جنگ کے اندر اتنی بڑی تعداد ہے، نہ معلوم، کسی کو نام نہیں معلوم ہوگا۔ اگر میں تھوڑی سی تاخیر کر لوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس غرض سے 3 صحابہ نے تھوڑی سی آگے پیچھے ہٹ کر کے اپنے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیال ہوا کہ اب تو مدت ختم ہو گئی ہے، اللہ کے رسول کا لشکر واپس قریب آنے والا ہے۔ دن بدن سنتے رہے کہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک وقت وہ بھی آ گیا، خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ چونکہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر پوچھا تھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے۔ اتنی بھیڑ کے باوجود اللہ کے نبی نے پوچھ لیا تھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے۔ ایک محمد بن عمر، عبداللہ بن انیس، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول اس کے اندر فخر ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، وہ 2 چادریں اسے آنے کے لیے نہیں دے رہی۔ 2 چادروں سے مطلب یہ ہے کہ زمانے کے اندر رسول صحابہ کے اندر ان کے جسم پر ایک ہی چادر ہوتی تھی، غربت کا زمانہ تھا یا ایثار کا جذبہ تھا، ایک کوئی چادر آتی تو وہ فوراً دوسرے کے لیے حوالے کر دیتے کہ اللہ نے مجھے ایک دیا ہے، غنیمت ہے، میرا ساتھی اس کے پاس پہننے کے لیے چادر نہیں ہے، کپڑا نہیں، فوراً ان کے اندر ایثار کا جذبہ تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے پر دوسرے کو ترجیح زیادہ دیا کرتے تھے، تو اس زمانے کے اندر ایک ہی چادر پہنا کرتے تھے۔ اس وقت یہ مالدار تھے، کھجوروں کا سامان بھی ان کے پاس، باغ بھی پکے ہوئے تھے، سواریاں بھی 2 تھی۔ تو محمد بن عمر نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول اس کے پاس تو 2 چادریں ہیں، وہ چادریں اسے آنے نہیں دے رہی۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر تھوڑا سا گھمنڈ اور فخر آنے لگا ہے۔
پھر جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو اللہ کے نبی کی عادت یہ تھی کہ جب بھی اللہ کے رسول کسی سفر سے واپس آتے تو فوراً مسجد نبوی جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، پھر اس کے بعد سے اپنے جو بھی ازواج مطہرات تھے وہاں کا رخ کرتے۔ تو اللہ کے رسول مسجد آنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے۔ صحابہ سے پوچھ تاچھ کرتے رہے، لیکن بہت سارے منافقین اس دور کے اندر اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ سارے منافقین مسجد میں آئے، اللہ کے رسول سے ملاقات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے یہ عذر تھا، مجھے یہ عذر تھا، مجھے یہ عذر تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ منافق ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کی بات مان لی، ظاہری بات مان لی اور ان کی باطنی حالت کو اللہ پر چھوڑ دی۔ کیا معلوم کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ لیکن حضرت کعب بن مالک آئے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے قریب ہوا، پیچھے بیٹھا تھا، مجھے آگے آنے کو کہا گیا تو میں آگے گیا، اللہ کے رسول سے ملاقات کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر تبسم کا اظہار کیا، ایسا لگ رہا تھا کہ ناراضگی کا تبسم، جس کے اندر ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے غصے کے آثار چھلک رہے۔ تو پھر اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہا تم نے کیوں نہیں آیا؟ تو خود حضرت کعب کہتے ہیں مجھے جھوٹ بولنے کا ارادہ ہوا، میں سمجھا کہ آج اگر میں جھوٹ بول لوں گا، لوگوں کی کہنے کے مطابق اپنی ان کی بات پر عمل کر لوں گا، ایک تو میرے سے یہ گناہ ہوا ہے کہ میں جہاد میں شریک ہو نہیں سکا، دوسرا وہی اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بولنا، فوراً وہی آ جائے گی، پھر اللہ کے رسول کو اطلاع کر دی جائے گی تو میرے 2 گناہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں میرے دل میں کئی طرح کے خیالات آنے لگے، یہ بہانہ بناؤں یا یہ بہانہ بناؤں یا یہ مجبوری پیش کروں یا اللہ کے رسول کے سامنے یہ ایسے ہی خواہ کی چیزیں سامنے رکھوں، اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں۔ لیکن انہوں نے اپنے دل سے پوچھا تو ان کا دل گوارا نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے سچ بات بتانے کی غرض سے بیٹھا ہوا ہوں، میں ایسا نہیں تھا، مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت بھی ہے، لیکن میری ایک چھوٹی مجبوری میرے سامنے درپیش تھی، میرے باغ پکے ہوئے تھے، پھل کے نکلنے کا وقت آ گیا تھا، نکالنے کا وقت قریب تھا، میں نے سوچا کہ ان کو نکالوں پھر آپ کے ساتھ شرکت کر لوں، لیکن یہ موقع مجھے ہاتھ نہ آیا۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ دیا، کہا کہ جاؤ یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ، تم نے سچ کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب اٹھ کر کے چلے جاؤ، جب تک اللہ کا آرڈر اور حکم نہیں ہوگا تب تک تمہاری توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی اس کو دیکھ لو، جتنے معاشرے کے اندر لوگ ہیں چاہے اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ، اس سے بیعت کریں، سلام پیام بالکل بند، کوئی بھی رشتہ دار اس کا ہو اس سے بات چیت نہیں کرے گا۔ اب سوچیں اس صحابی پر کتنے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، غم کا کیا عالم ہوگا کہ جس سے سلام پیام بھی بند ہے اپنے رشتہ داروں سے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، راستے میں جا رہا ہوں، گلی میں جا رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دوست دشمن بن گئے، اپنے پرائے ہو گئے، 2 دیوار جن کو میں جانتا تھا وہ بھی بے شناسا ناشناسا ہو گئے، اگر سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں ملتا، یہ خود سے کوئی سلام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسا ماجرا تھا، ایسی حالت تھی۔ تو میرے جو جگری دوست تھے حضرت ابو قتادہ، میں ان کے پاس ان کی دیوار پھلانگ کر کے ان کے پاس پہنچا تو میں سلام کیا تو سلام وہ تو دے دیے لیکن منہ موڑ لیے، وہ تو انتہا قریبی دوست تھے، کیونکہ دوست کی حالت کو بہتر جانتا ہے، یہ سمجھ کر وہ وہاں پر گئے۔ جانے کے بعد ان سے کہا قتادہ تم تو مجھے جانتے ہو میں منافق نہیں ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند بھی ہوں، بس تھوڑی سی مجبوری میرے سامنے آ گئی تھی، اس کی بنا پر مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ جانے سے تاخیر ہو گئی۔ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں؟ حضرت ابو قتادہ نے کہا کیا پتہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک دوست کی یہ الفاظ سن کر اور زیادہ انہیں غم کے اندر مبتلا ہونا پڑا، ورنہ تو دوست کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ تسلی دیتا ہے، ہاں بھائی تیری عادت مجھے معلوم ہے، تیرے سے چھوٹی خطا ہو گئی ہے، وہ بھی انجانے میں ہوئی ہے، تیرا تو ارادہ جانے کا تھا لیکن کسی مجبوری میں تو بیٹھ گیا، لیکن یہاں پر معاملہ بالکل الٹا ہے۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا کیا معلوم کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے بھی یا نہیں، جگری دوست ہے، پھر بھی جملہ کہا تو انہیں اور زیادہ بے چینی ہو گئی، پھر وہاں سے اٹھ کر کیا
دن بدن ایسا ہوتا رہا، ایک آدمی سلام کرنے کے لیے تیار، 50 راتیں ایسی بیت گئی ان پر کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتے، اللہ کے رسول کی طرف دیکھنے لگتے کہ کہیں اللہ کے رسول مجھے دیکھ رہے ہیں، میری طرف توجہ ہے بھی، یعنی اللہ کے رسول کی دیکھنے کی کوشش کرتے۔ نماز کے قریب جا کر کے اللہ کے رسول کو دیکھتے، جب اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو حضرت کعب کناوی آنکھوں سے دیکھتے کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کی طرف دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کا رخ موڑ لیتے، لیکن جب حضرت کعب دوسری طرف متوجہ ہوتے نماز میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو ایسی عادت رہی، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے لیکن کوئی جواب اور کوئی بات نہیں بنی، کثرت سے نمازیں پڑھتے، پھر جا کر کے اللہ کے رسول کے واعظ میں بیٹھتے۔ صحابہ جب خواب کی تعبیر اللہ کے رسول سے پوچھتے یہ بھی جا کر کے بیٹھتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کی طرف توجہ اور التفات نہیں کرتے۔ 40 دن ایسے گزرے تھے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا، کہا کعب تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان میں آپ کے پاس لایا ہوں، اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاصد سے یہ کہلا بھیجا تھا کہ جاؤ تم ہی اطلاع کر دو۔ تو یہ قاصد گئے، جا کر کے کہا کہ رک جاؤ، میں ہی اللہ کے رسول کا پیغام تم تک لایا ہوں۔ آپ سے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ بیوی سے مل بھی نہیں سکتے۔ ایک تو رشتہ دار پرائے ہو گئے تھے، محلے والے پرائے ہو گئے تھے، عرب کے اندر پہچان کر بھی ناشنا آدمی بن گئے تھے، لیکن اب دوسرا حکم یہ ہوا کہ بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ حضرت کعب نے پوچھا میں بیوی کو طلاق دے دوں یا اسے ایسے ہی علیحدہ رہنے کے لیے بھیج دوں؟ تو قاصد نے کہا نہیں بیوی کو طلاق نہیں دینا ہے، اس کو اکیلے چھوڑ دے رہا ہے، مطلب یہ کہ میاں بیوی جو قرابت کرتے ہیں ملتے ہیں یہ ملنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ یہ جوان تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم چلی جاؤ، جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اس وقت تک میرے گھر نہیں آنا، جب میری توبہ کا آرڈر اور حکم نامہ جاری ہوگا میں تمہیں بلا لوں گا۔ تو پھر اکیلے 10 راتیں ایسے ہی گزار رہے تھے۔ جب 50 رات بیت گئے، صبح کا وقت قریب ہوا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں کا نازل کیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ 50 دن تک رات تک محنت کرنے کے بعد اللہ کے سامنے آہگزاری اور گڑ گڑانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے، چونکہ یہ ایک ہی نہیں تھے۔ اللہ نے کہا ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا، 3 لوگ تھے جو بیٹھے رہ گئے تھے جہاد میں جانے سے، اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا تھا، تو دوسرے لوگوں نے بھی اپنی اپنی مجبوری ظاہر کی۔ مرارہ بن ربیع وہ اس لیے جہاد کے اندر نہیں گئے تھے کہ ان کے رشتہ دار کہیں باہر گئے تھے، واپس آئے تو کہا کہ ہم ابھی تو آج آئے ہیں، اس مرتبہ آپ جہاد نہ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگلی مرتبہ چلے جائیں۔ تو تینوں کے ایسے آزار تھے۔ ہلال بن امیہ انتہائی بوڑھے آدمی تھے، تیسرے قسم کے آدمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیتوں کو نازل کیا تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک منادی آواز دینے کے لیے آیا، 2 سواری دوڑ کر کے آئے۔ سب سے پہلے میں جا کر کے کعب کو یہ خوشخبری سنا، کیونکہ 50 رات تک انہوں نے ایسے عالم کے اندر زندگی گزاری ہے کہ ان کا کوئی دیکھ کر پوچھنے والا بھی نہیں کہ تم پر کیا گزر رہی ہے، نہ بیوی ہے، رشتہ دار ہے، نہ کوئی اور دوسرا ہے۔ تو 50 دن کے بعد 2 سوار لے کر نکلے، ایک آدمی تیزی سے بھاگ کر کے اگر ان کے پاس پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تمہارے لیے خوشخبری اور بشارت۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے جسم پر جو کرتا پہنا تھا میں نے عاریتاً لیا تھا، میں نے جیسے ہی خوشخبری سنائی میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں نے اپنا کرتا اتار کر کے دے دیا کہ تو نے مجھے عظیم خوشخبری سنائی ہے۔ تو پھر دوڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، پھر کہا جب سے تو ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے اس وقت سے لے کر آج تک تیرے لیے عظیم خوشخبری ہے، تیرے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے، اللہ نے تیری توبہ کو آسمانوں میں اٹھا لیا ہے، آج تیری توبہ قبول ہو گئی۔ تو صحابی کی خوشی ہونے کی انتہا ہی نہ ہے۔
تو خود صحابی کہتے ہیں کہ میں ایسے خوش ہوا ہوئے کہ میرا تذکرہ بھی قرآن میں قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ لیکن انہیں اس بات کا افسوس رہا، زندگی بھر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے کہ تو کیسا بدبخت ہے، اللہ کے نبی کا ایک حکم تھا اور تو نے اس کی تعمیل نہیں کی، اس کی طرف سے یہ آیتیں تیرے موافق نازل ہوئی۔ تو اس کے بعد سے ان کے دل کے اندر ایک حسرت تھی، ایک پچھتاوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو فوراً کبھی بھی دیر نہیں کرنا، کیا پتہ کہ اللہ اس کام میں پیچھے ہٹنے کی وجہ سے معاف کرے بھی یا نہ کرے، کیونکہ اللہ کے رسول تو ہمارے زمانے میں نہیں ہے کہ بتا دے کہ بھائی تیری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ ہم اگر اللہ کے دربار میں آ کر کے توبہ کرتے ہیں، کیا پتہ ہماری توبہ قبول ہوئی بھی یا نہیں۔ صحابہ کو تو معلوم ہو جاتا، اللہ کے نبی بتا دے کہ بھائی تیری توبہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، لیکن قبول تو ہوگی۔ جب قبول ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع کر دیتے کہ تیری توبہ قبول ہوئی۔ تو اس کے اندر امت کو ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے احکام کی، اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ بہت سارے ایسے ہیں، اگر باہر سے ہمارا رشتہ دار آ جائے، نماز کا وقت آتا ہے تو ہمارا ساتھی کہتا ہے، ہمارا بھائی کہتا ہے کہ بھائی میں ابھی فارن سے آیا ہوں، لندن سے ابھی آیا ہوں، امریکہ سے ابھی آیا ہوں، ابھی آ کر 2 منٹ بھی نہیں ہو تو نماز کے لیے جا رہا ہے، مجھ سے بات نہیں کرے گا، تو روک دیتے ہیں۔ تو یہاں پر رشتہ داری ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، ہمارا بھائی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، ہمارے آنے والا مہمان ہمارا ساتھ نہیں دے گا، اسے روکیں، کہیں کہ بھائی تیری بات بعد میں، پہلے اللہ کی بات کر کے آ جاؤ، پھر تجھ سے بات کر لوں گا۔ اگر تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے تو اللہ نے اس میں پیغام دیا ہے کہ کسی میں اگر ٹال مٹول کسی مسئلے میں احکام کی تعمیل میں ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کر کے توبہ کر لینا، کیونکہ جو دن صحابی کا تذکرہ تھا وہ کہتے ہیں کہ زمین وسیع ہونے کے باوجود ہم پر کشادہ ہو گئی تھی۔ آخر میں انہوں نے یہ طے کر لیا، تہیہ کر لیا، اپنی زبان سے کہہ لے اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ۔ جب رشتہ دار کٹ گئے، دوست و احباب کٹ گئے، بیوی بھی کٹ گئی، اب صرف ہمارا اگر کسی کی طرف رجحان ہوگا تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہ۔ پھر انہوں نے اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑائی تو اللہ کہتا ہے ان اللہ هو التواب الرحیم، تم آ کر میرے دربار میں گڑ گڑاؤ تو میں وہ ذات ہوں، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بس 2 ہی پیغام اس کے آیت کے اندر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب بھی آ جائے ٹال مٹول نہیں کرنا، فرائض کے اندر، واجبات کے اندر کسی بھی قسم سے کی ہمارے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ولو بالفرض ضرورت تھی، تقاضا تھا، شدید مجبوری تھی، اگر چھوٹ بھی جائے تو فوراً توبہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے جب بھی تم آ جاؤ میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں جو اپنی امت کو پیغام دینا چاہ رہا ہے ہم اس پر بھرپور عمل کریں گے، گناہ ہو جائے، لغزش ہو جائے، ہمارے سے خطا یا چوک ہو جائے یا کسی بھی قسم کا صدور ہم سے ہو جائے تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم آ کر اپنے اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ لک الحمد لک